الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت پوری دنیا کے اندر تقریباً سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی معاملہ انسان کے سامنے آتا ہے تو بحیثیت مسلمان ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جتنے بھی مصائب اور جتنے بھی تکلیفیں ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ انسان کی اپنی کرتوتوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں. اب ان پریشانیوں اور تکلیفوں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، یہ بھی ہم شریعت سے پوچھتے ہیں، اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ حل نکال کے اس کے اوپر عمل کیا جائے. دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ کر فرماتے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو بیماری ہے تجھ کو گناہوں سے پاک کر دے گی. تو اس حدیث سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے، جب اس طرح کی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس سے انسان کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ جب گناہ ہوتے ہیں انسان اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے اس بیماری سے نکلنے کے لیے، گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو نہیں سنتا، ناراضی کا اظہار ہوتا ہے. تو کس طریقے کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منائیں؟ سورۃ نوح کے اندر جب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، وہ پریشان ہوئے، وہ سب نوح علیہ السلام کی طرف بھاگے ہوئے گئے کہ اے نوح ہم کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اور اس کو منانے کا طریقہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نوح علیہ السلام کے جو الفاظ تھے قرآن کے اندر وہ نقل فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا، توبہ کرو، استغفار کرو، وہ آپ کی اس توبہ سے، استغفار کرنے سے خوش ہو جائے گا، وہ تو معاف کرنے والا ہے. جب وہ آپ سے خوش ہو جائے گا، آپ کو معاف کر دے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نتیجے کے طور پر آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ چھم چھم کرتا اوپر سے مے ڈالے گا، جس کے نتیجے کے اندر فصلیں پیدا ہوں گی، گندم پیدا ہوگے اور اسی طریقے کے ساتھ جو پیدا ہوگی اور دیگر جو فصلیں ہیں اس پانی کے ساتھ پیدا ہوں گی. پھر یہ فصلیں پکیں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، آپ کو پھر مال بھی مل جائے گا. پھر انسان گھر بناتا ہے، پھر اس کے بعد شادی کرتا ہے، اس کی آس ہوتی ہے کہ پھر اس کو نارینہ اولاد ملے. فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر آپ کو بیٹے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا. پھر اس کے بعد دنیا کے اندر نہیں بلکہ آنے والی زندگی میں فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آخرت کے اندر آپ کو جنت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور نہ صرف جنت عطا کرے گا بلکہ اس کے اندر طرح طرح کے باغات ہوں گے جس کے اندر جو ہے وہ نہریں چل رہی ہوں گی. معنی کیا ہے؟ اللہ سے رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور آنے والی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کر کے کہ اللہ جو میں گناہ کرتا تھا وہ اب میں دوبارہ نہیں کروں گا، آپ سے میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اور آنے والی زندگی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا. یقین مانیے اس طریقے کے ساتھ اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کر کے توبہ کرے، استغفار کرے، یہ بیماریاں بھی اس دنیا سے چلی جائیں، یہ کرونا وائرس وغیرہ اور اس طرح کی بڑی بیماریاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے لے جائے
اور آنے والی زندگی کے اندر بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور جس کا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تقاضا کرتے ہیں جنت کا آنے والی زندگی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی زندگی ہے اللہ کی شریعت کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔